جہاں قرآن کے اندر، جہاں تفسیر کے اندر، جہاں حدیث کے اندر، اصول حدیث کے اندر، اصول تفسیر کے اندر، فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، معانی کے اندر، فلسفہ کے اندر، ادب کے اندر، نحو کے اندر، نحو کے اندر تو بھئی آپ کی بیچ دیئے. ان تمام علوم کے اندر اللہ کریم نے جہاں ان کو انتہائی دسترس اور گہری نظر نے فرمائی. ایک آپ کی تمام کتابوں میں خصوصیت، جن لوگوں نے کتابوں کو دیکھا ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ حضرت مفتی صاحب کوئی بھی بات بغیر حوالہ کے درج نہیں کرتے. ابھی آپ نے سنی اوپر لائبریری میں چلے جائیں، یہ بات عقیدت نہیں ہے اور لفاظی نہیں ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، بہت کم کتابیں ہوں گی جو حضرت مفتی صاحب کی نظر سے نہیں گزری. ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبریری، ہر کتاب کے شروع میں آپ کے حاشیے اور آپ کے حواشی اور آپ کے نوٹس موجود ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اس ساری کتاب کا مطالعہ کیا. تو خیر، علم المعاشیات کے حوالے سے ہمارے دینی مدارس کے بہت کم علماء ہیں، گنے چنے ہاتھوں پر گن سکتے ہیں، جن کی علم المعاشیات پر کوئی نظر ہے. حضرت مفتی صاحب کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا کہ اس علم المعاشیات اور علم الاقتصادیات کا بھی آپ نے گہرا مطالعہ اور مستقل اس پر ایک کتاب مرتب فرمائی، معاشیات نظام مصطفیٰ کے ٹائٹل سے. یہ کتاب کوئی 350 صفحات پر مشتمل ہے. میں اسی کتاب کے حوالے سے علم معاشیات کے اندر آپ کی جو ایک بصیرت ہے، آپ کی جو ایک دسترس ہے، آپ کا جو مطالعہ ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب ساری تفصیلات تو اس وقت ممکن بھی نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو باقی انشاءاللہ ماہنامہ البر کے اندر یہ مقالہ چھپ بھی جائے گا. حضرت مفتی صاحب کی یہ کتاب کوئی 350 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، جس میں 225 عنوانات کے نمبر 225 عنوانات کے تحت زیر موضوع کے تمام پہلوؤں پر مدلل انداز میں روشنی ڈالنے کی کامیاب کوشش کی گئی. مقدمہ سے مترشح ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں جب روٹی، کپڑا اور مکان کے پرفریب سیاسی نعرے سے عوام کو دھوکہ دینے اور اسلامی سوشلزم کے نام پر نظام مصطفیٰ کو سبوتاج کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، تو اس وقت حضرت مفتی صاحب نے بڑی عرق ریزی اور محنت سے یہ کتاب مرتب فرمائی. چنانچہ کتاب کے مقدمہ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور اس کی نقد دنیاوی برکات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، گزشتہ دنوں سرزمین پاکستان میں غیر مسلم اقوام کے ایجنٹوں کا سوشلزم کا نعرہ لگانا اور نظام مصطفیٰ پر کھلی تنقید کرنا اسی سازش کی ایک کڑی تھی، اور بلا شبہ روٹی، کپڑا، مکان کی پرفریب اور مکارانہ صدا نظام مصطفیٰ کو روکنے کی ایک مکروہ کوشش. حضرت مفتی صاحب بنیادی طور پر چونکہ فقہ اور افتاء کے آدمی تھے، ساری زندگی فقہ پڑھائی، افتاء کا کام کرتے رہے. درس نظامی سے فراغت کے بعد تدریس کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی کا کام بھی شروع کر دیا تھا. اس لیے آپ کے اس فقہی اور مفتیانہ مزاج کا عکس اس کتاب میں بھی نظر آیا، جبکہ معاشیات کی دیگر کتابوں میں اس طرح کے فتاویٰ بالعموم موجود نہیں ہوتے. چنانچہ انفرادی معیشت کے زیر عنوان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے اور دوسروں پر بوجھ نہ بننے کی شرعی اہمیت اور محنت مزدوری کے فضائل کے ضمن میں، اب یہ بڑی تفصیلات، فتاوی عالمگیری کی ایک عبارت نقل کی ہے اور بین السطور اس عبارت کی مزید تشریح و توضیح بھی کی ہے. فرماتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پہ ایسی باتیں ہم کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے ہی ایک طبقہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں تو پھر کیا ہوگا. نہیں، علماء حق کا یہی کام ہوتا ہے، جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، اس کو کہا. تو سنیے جناب، اسی فتاوی میں ہے، جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں پیر فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، میں نے پہلے کیا کہ ایسی
حقیقت اور ایسی سچ بات اور حق بات. ہمارے دوست ہیں جناب علامہ اسلم شہزاد صاحب، یہ لطیفہ سناتے ہیں، حق بیان کرنا یہ خالہ جی کا کار نہیں ہے، بہت مشکل ہے حق بیان کرنا. تو مفتی صاحب نے قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی مجھے کیا کہے گا. اسی فتاوی میں ہے جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں پیر فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور گزر اوقات کے لیے کچھ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو متوکل بتاتے ہیں، ان سے رزق حلال کمانے والے بدرجہ بہتر ہیں. یہ کیسے متوکل ہیں؟ حالانکہ ان کی نگاہیں منتظر رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں دے جائے، وہ متوکل نہیں. اس سے اچھا یہ تھا کہ کچھ کماتے جس سے گزر اوقات کرتا. صفحہ نمبر 50 کے اوپر مفتی صاحب نے یہ فتویٰ طلب کیا. پھر اس کے بعد ایک اور بات میں نے پہلے کیا کہ ایک یعنی علماء حق کا کام ہے، ایک جرأت کا کام ہے، ورنہ پھر اس کے بعد پیری مریدی کو پیشہ بنانا جائز نہیں کا ذیلی عنوان قائم کرتے ہوئے بہار شریعت کے حوالے سے لکھتے ہیں. اسی طرح آج کل بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کو پیشہ بنا لیا ہے، مریدوں میں دورے کرتے اور ان سے رقمیں بٹورتے ہیں جسے نذرانے وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور انہی سے بہت سے ایسے ہیں جو جھوٹ اور فریب سے بھی کام لیتے ہیں. یہ ناجائز ہے. مشائخ کرام سے معذرت کے ساتھ ظاہر ہے ماشاءاللہ یہ تو علماء ہے، یہ ڈبہ پیر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب نے یعنی اپنا جو فرض ہے شرعی فریضہ اس کو ادا کیا. اس کے بعد خیر تفصیلی باتیں ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ مفتی ہیں تو جگہ جگہ اس کا وہ عکس نظر آتا ہے. مفتی صاحب جہاں بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں اسی وہ یعنی مفتیانہ جو انداز ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک اور بات جو اس یعنی کتاب کے اندر نظر آتی ہے، جہاں آپ شیخ القرآن ہیں وہاں شیخ الحدیث بھی ہیں. کئی دفعہ بخاری شریف پڑھائی، بعض اوقات میں بھی سماعت کے لیے حاضر ہو جاتا تھا. ایک دفعہ یہاں یعنی لائبریری میں، جہاں نیچے جب لائبریری تھی، بخاری شریف پڑھا رہے تھے. صاحبزادہ ماموں صاحب بھی اس وقت موجود تھے، اور بھی لوگ ہوں گے ان کو بھی یاد ہوگا، ان کو یاد نہیں، مجھے بات کہ یاد ہے اور میں نے وہ نوٹ کی ہوا. وہ بات میرے ذہن پر نقش. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، حضرت مفتی صاحب بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو ایک بات فرمائی کہ مجھے اس لائبریری کے ساتھ، ان کتابوں کے ساتھ اتنا انس ہے، اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں مجھے کوئی بنگلہ بھی دے دیں تو میں اپنی اس لائبریری کو چھوڑ کر ادھر نہیں جاؤں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ چونکہ شیخ الحدیث بھی ہیں، اس لیے اس کتاب میں بھی آپ کا یہ رنگ بھی نظر آتا ہے. چنانچہ ایک آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث نقل کی ہے، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے. حضور نے سوال نہ کرنے کی فضیلت اور اس کی برکات بیان فرمائی ہیں. اس حدیث کو درج کرنے کے بعد محدثانہ انداز میں لکھتے ہیں اس حدیث سے کئی ایک مسائل معلوم ہوئے. ایک یہ کہ ایک ہی سائل کو بار بار دینا جائز ہے. دوسرا یہ کہ جب دینے کو کچھ نہ ہو تو اچھے الفاظ میں معذرت کی جائے. تیسرا سوال سے گریز کی تلقین. چوتھا تنگ دستی کے عالم میں صبر کرنے کی ترغیب. پانچواں ضرورت کے وقت مانگنے کا جواب مگر اس سے پرہیز بہتر ہے. چھٹا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کا ظہور کہ سائل پر بار بار کرم فرماتے تھے اور سائل کہتا تھا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. معاشیات کی کتابوں میں شعر کہیں گے. اگر یہاں کوئی معاشیات کے استاد بیٹھے ہیں تو وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ معاشیات کی کتابوں میں عام طور پر اس طرح کے اشعار نہیں ہوتے. حضرت مفتی صاحب نے جگہ جگہ موقع کی مناسبت سے اشعار لا کر اس کتاب کو انتہائی دلچسپ بنا دیا ہے. حالانکہ یہ معاشیات کا جو فن ہے یہ انتہائی خوش قسم کا ہے.
مگر حضرت مفتی صاحب نے اپنے اسلوب بیان سے اور اشعار سے بالکل اس کو بڑا دلچسپ بنا دیا ہے. یہ تفسیر انشاءاللہ مانا مالدر کے اندر آ جائے گی. اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ سارا وہ مقالہ پڑھا اور سنایا جائے. ایک بات جو حضرت مفتی صاحب نے یہاں یعنی اپنی اس کتاب میں ایک سوال پیدا کیا ہے اور عام طور پہ ذہنوں میں وہ پیدا ہوتا ہے. ایک آپ نے سرخی قائم کی ہے, کیا فقر و فاقہ خدا کی تقدیر ہے؟ اللہ, یہاں ہمارا جو نظام ہے یہ قدرت کا نظام چل رہا ہے, اب اس کے اندر معاشی تفاوت تو بھر کے موجود ہے, تو اب ایک اشکال تو پیدا ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے ایک سرخی قائم کی ہے, کیا فقر و فاقہ خدا کی تقدیر ہے؟ اس سرخی کے تحت فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ اور افلاس خدا کی تقدیر یعنی مرضی سے ہے, اگر چاہتا تو ان کو بھی دولت عطا کر دیتا, تو جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں بھی محتاج اور فقیر رکھا ہے, اسلام کا نظام معیشت انہیں کیوں کر فارغ البال کر سکتا ہے؟ اکثر ذہن میں واقع سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے. سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ اس میں درج فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ وہی بات ہے جو کفار مکہ کہا کرتے تھے. اس کے بعد لکھتے ہیں یہ سوال اسلام کی ایک اہم بات کو فراموش کر دینے سے پیدا ہوتا ہے, اگر اسے یاد رکھیں تو کوئی الجھن نہ ہو. آگے وہ بات کیا ہے فرماتے ہیں, اور یہ بات عالم تکوین و عالم تشریح میں فرق کرنا ہے. فقر و افلاس خدا کی تقدیر و تکوین سے ہے, مگر اس کی تشریح ہدایات یہ ہیں کہ ہم افلاس و فقر کے مارے ہوئے لوگوں کی امداد و اعانت کریں. جیسے ایک بیمار کی بیماری خدا تعالیٰ کی تکوین و تقدیر سے ہے, لیکن ہمیں اس کا تشریح حکم ہے کہ ہم دوا کے ذریعے اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں. جیسے ترک دوا اس بیمار کے ساتھ جذبہ ہمدردی کے منافی ہے بالکل, بلکہ اس بیمار کے ساتھ ظلم ہے, ایسے ہی مفلسوں کے افلاس کو ختم نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے جس کی اجازت اسلام کا نظام معیشت ہرگز نہیں دے سکتا. سود اسلامی معیشت کی انتہائی اہم بات ہے. اب اس کی بھی تفصیل ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی بات کی اور دلائل سے بات کی ہے اور بڑے چیلنج سے بات کی ہے. شیخ القرآن نمبر جو پیچھے چھپا ہے مفتی وحید صاحب نے اس کے اندر انکشاف کیا. میرے نوٹس میں یہ بات نہیں کہ پنجاب بینک کے جو سب سے پہلے چیئرمین ہیں تجمل حسین صاحب, جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ بھائی سود کے بغیر تو یہ نظام ہمارا چل ہی نہیں سکتا, سود پاکستان کے نظام معیشت کے لیے ناگزیر ہے, تو حضرت مفتی صاحب اس کا یہ بیان پڑھ کے کچھ احباب کو لے کے اس کے دفتر میں پہنچ گئے. چلو بھائی یہ تم نے بات کس بنیاد پر کہی ہے؟ یہ چیئرمین شپ کا عہدہ تو مجھے یہ کرسی میرے سپورٹ کرو, میں آج ہی سودی نظام کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں کہ سودی نظام کے ذریعے سے تم جتنا منافع سال کے اندر کماؤ گے اس سے کہیں زیادہ منافع کما کے میں تمہیں دکھاؤں گا. تم کہتے ہو علماء نے اس معاملے میں کیا کچھ, میں یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر کہاں انہوں نے ماننا تھا, کہاں انہوں نے مانا دیا. برکر اسی طرح کچھ دور حاضر کے جدید معاشی مسائل میں نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق, قرض میں کٹوتی اور ہنڈی, انشورنس, انعامی بانڈ وغیرہ کے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں. مفتی صاحب نے ان مسائل میں بھی دلائل کے ساتھ شرعی نقطہ نظر کو واضح کیا ہے. تو یہ کتاب کا ایک مختصر سا تعارف ہے. آخر میں نے اس کتاب کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارے بھائی جناب اسلم شہزاد صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں طباعت کے فیلڈ میں, تو میں ان کے بھی گوش گزار کر دیتا ہوں